ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت پہنچ چکی ہے اور وہ ان بیماریوں کے لیے شفا ہے جو سینوں میں جنم لیتی ہیں، اور وہ نری ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے تو رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ کہیں اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت کے ساتھ اس کے ملنے کی وجہ سے انہیں خوش ہونا چاہیے۔ وہ چیز اس مال و دولت سے بہتر ہے جو وہ اکٹھی کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ہمارے خطبات جمعہ کا جو مستقل عنوان کئی مہینوں سے چلا آ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے نمایاں اور اہم پہلو یہ ہے
آپ نے جن کاموں کے کرنے کا امت کو حکم دیا آپ نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آج میں اس عنوان سے ہٹ کر وقت کی مناسبت سے قرآن مقدس کی عظمت، فضیلت اور تعلیم و تعلم کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ہماری جماعت کے جو مدرسے ہیں انہیں یہ امتیازی شرف حاصل ہے کہ شعبان اور رمضان ان 2 مہینوں میں ہمارے مدارس میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، نصاب مکمل ہو جاتا ہے، امتحان ہو جاتے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ وفاق المدارس کے پیپر شروع ہو رہے ہیں۔ تو ان چھٹیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہماری جماعت کے مدارس ہیں وہ 45-50 دنوں میں ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کی ایک کلاس لگاتے ہیں۔ اور 1.5 مہینے میں یا 50 دنوں میں پورے قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر طلباء کو پڑھائی جاتی ہے۔ ارد گرد کے علاقوں سے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، دور دراز کے علاقوں سے کئی نوجوان کالج کے، یونیورسٹیوں کے یہاں آ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے اپنے شہر کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ہمارے جماعتی ساتھی، ان کی تعداد اس طرح نظر نہیں آتی جس طرح انہیں اس کلاس میں آنا چاہیے تھا۔ باہر سے آنے والے لوگ تو پھر رہتے بھی یہاں ہیں، رات بھی دن بھی، کھانا بھی مطبخ کا کھاتے ہیں۔ یہاں کے رہنے والوں کو تو سہولت ہے کہ 5 گھنٹوں کے لیے آنا ہے اور قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کے اپنے گھروں کو پلٹ جانا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں
کہ قرآن دنیا کی عظیم کتاب ہے۔ اس کے عظیم ہونے میں کسی کو بھی شک و شبہ کی گنجائش تک نہیں۔ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ متکلم اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوتا ہے، جس نے اللہ کو دیکھنا ہو وہ اسے اس کے کلام میں دیکھے۔ قرآن اس لحاظ سے عظیم کتاب ہے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہی قرآن ہے، سب سے بڑا معجزہ جو ایک امی کی زبان سے نکل رہا ہے، جس نے 40 سال کبھی تقریر نہیں کی، خطاب نہیں کیا، اس کا استاد کوئی نہیں، وہ شاگرد کسی کا نہیں، وہ کسی مکتب میں نہیں گیا، وہ اپنا نام لکھنا نہیں جانتا، اس کی زبان سے اچانک ایسا کلام نکلنے لگ گیا جس نے دنیا کے خطباء اور متکلمین اور شاعروں کو چیلنج کر دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ان کنتم صادقین۔ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ محمد یہ کلام خود بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرا نبی تو پڑھنا نہیں جانتا، لکھنا نہیں جانتا، وہ بنا لیتا ہے، تم بھی بنا کے لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو۔ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں جو عرب کے بڑے بڑے شاعر تھے، وہ قصیدے لکھتے، شعر و شاعری کرتے، بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیتے تھے۔ ان کی وہ شعر و شاعری آج بھی ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ وہ عربی سمجھانے کے لیے، عربی لغت، عربی فصاحت، بلاغت، وہ بڑے بڑے شاعر ہوتے، اس میں بڑی بلاغت ہوتی، فصاحت ہوتی۔ عرب کا جو سب سے بڑا شاعر تھا نا، وہ آتا، ان شعروں کو پڑھتا، قصیدوں کو پڑھتا اور نمبر تقسیم کرتا تھا، اس کا پہلا نمبر ہے، اس کا دوسرا نمبر ہے، اس کا تیسرا نمبر ہے۔ جب سورت کوثر اتری نا، ایک صحابی نے سورت کوثر لکھ کر وہاں لٹکا دی۔ اب سورت کوثر کے جو ظاہری الفاظ ہیں، عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے نا، ہمیں کیا پتہ ہے کہ اس میں کتنی فصاحت ہے، بلاغت ہے، کلام کی ندرت ہے، ہم کیا جانیں، یہ تو عرب کے لوگ جانیں گے نا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ تو وہ جانیں گے کہ اس میں فصاحت کتنی ہے، بلاغت کتنی ہے، لیکن اس کے جو معنی ہیں اور اس کا جو مفہوم ہے، خدا گواہ ہے، 3 آیتیں وہ بھی بڑی چھوٹی چھوٹی اور مختصر ہیں۔ آپ یقین کریں
اللہ نے پورے قرآن کے مضامین کے سمندر کو سورت کوثر کے کوزے میں بند کر کے رکھ دیا. سارے مضمون اللہ نے سورت کوثر میں بیان کیے، جن کو 30 پاروں میں اللہ نے بیان کیے. یہ ہے قرآن کا معجزہ، یہ ہے قرآن کی فصاحت، یہ ہے قرآن کی بلاغت. اس کے معنی میں بڑی فصاحت ہے، بڑی بلاغت ہے، بڑی ندرت ہے، بڑی وسعت ہے. وہ بڑا شاعر جب آیا، اس نے پڑھا، اس کے قدم رک گئے، اس نے پھر پڑھا. اب آپ اس کی شعر و شاعری کا اندازہ لگائیں کہ وہ خود کتنا بڑا شاعر ہے. تیسری مرتبہ پڑھا نا تو اس نے قلم لیا اور قلم لے کے آگے ایک جملہ اس نے لکھا. اس کا میں ترجمہ نہ کروں تو تب لطف آئے گا، بڑے آسان لفظ ہیں، آپ سمجھ جائیں گے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. اس نے آگے لکھا واللہ ما ھذا کلام البشر. مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تو میرے نبی کے معجزات میں معراج والا معجزہ بھی تو ہے، معمولی ہے. چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا کوئی معمولی معجزہ ہے. لیکن سب سے بڑا معجزہ جو اللہ نے میرے نبی کو عطا کیا وہ قرآن کی شکل میں عطا کیا. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اس کے میرے پاس بہت دلائل ہیں. اس کی فصاحت، بلاغت، ایک امی کی زبان سے ادا ہونا. نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا. حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا موم ہوتا تھا، حضرت موسیٰ کی لاٹھی سانپ بنتی تھی، حضرت عیسیٰ مادر زاد نابیناؤں کو بینا کر دیتے تھے. یہ سب باذن اللہ. اللہ نے نبیوں کو ان کی صداقت کے لیے معجزے دیے. قرآن نے ان معجزوں کا ذکر کیا ہے، لیکن سب نبیوں کے معجزے عملی تھے. میرے آقا کا معجزہ علمی تھا، ان کے معجزے عملی تھے، اور میرے نبی کا معجزہ کیا تھا؟ علمی. اب آپ کہیں گے علم اور عمل میں کیا فرق ہے؟ تو میں کہوں گا علم اور عمل میں فرق یہ ہے کہ عمل موت کے ٹائم ختم ہو جاتا ہے. بندہ مر گیا، اس نے نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، حج نہیں کرنی، زکوٰۃ نہیں دینی، عمل ختم. علم باقی رہتا ہے شاگردوں کی شکل میں، علم باقی رہتا ہے تصنیفات کی شکل میں. استاد چلا گیا، اس کے شاگرد باقی. وہ کوئی تحریر کر گیا، کوئی تفسیر لکھ گیا، حدیث کی کوئی تشریح لکھ گیا، وہ علم کیا ہے؟ علم موت سے ختم نہیں ہوتا، عمل موت سے ختم ہو جایا کرتا ہے. سب نبیوں کے معجزے عملی تھے. حضرت سلیمان کا تخت اب ہوا میں نہیں اڑتا، اڑتا تھا جب اڑتا تھا. حضرت سلیمان دنیا سے چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا. حضرت موسیٰ کی لاٹھی آج سانپ نہیں بنتی، بنتی تھی جب بنتی تھی. وہ چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا. حضرت عیسیٰ آج مادر زاد نابیناؤں کو بینا نہیں کرتے، وہ آسمانوں پہ چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا. سارے نبیوں کے معجزے عملی تھے. نبی دنیا سے رخصت ہو گیا، معجزہ بھی رخصت ہو گیا. میرے نبی کا معجزہ علمی معجزہ تھا.
میرا نبی دنیا سے رخصت ہو گیا، معجزہ قیامت کی صبح تک باقی۔ یہ باقی نبیوں کے معجزے میں اور میرے نبی کے معجزے میں یہ فرق ہے، ان کے معجزے عملی تھے، میرے نبی کا معجزہ علمی تھا، علمی۔ آج اگر کوئی ہندو یا کوئی سکھ یہودی مذہب قبول کرنا چاہے اور وہ یہودیوں سے کہے کہ میں تمہارا مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنے نبی کی صداقت پر کوئی دلیل لاؤ، یہودیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ جب حضرت موسیٰ دنیا میں تھے، لاٹھی سانپ بنتی تھی، سمندر راستے دیتے تھے، پتھروں سے چشمے جاری ہوتے تھے، بادل سائے کرتے تھے، من سلوہ نازل ہوا کرتے تھے، یہ سارے معجزے تھے۔ لیکن آج ان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے یہودیوں کے پاس کوئی معجزہ نہیں۔ اگر کوئی ہندو اور سکھ عیسائی ہونا چاہے اور عیسائیوں سے کہے میں تمہارا مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن حضرت عیسیٰ کی صداقت پر کوئی دلیل لاؤ، عیسائیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آج۔ اور اگر کوئی عیسائی، اگر کوئی ہندو اور سکھ مجھ سے آ کے کہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اپنے نبی کی صداقت پر کوئی دلیل لاؤ، تو دلیل آج بھی ہمارے پاس ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس طرح پہلے دن اتری تھی آج بھی اسی طرح محفوظ ہے اور قیامت کی صبح تک اسی طرح محفوظ رہے۔ تورات بدل گئی، اس میں تحریف ہو گئی، تغیر و تبدل ہو گیا، کٹ وٹ ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی مذہب قبول کرنا چاہتا تھا، یہودی، عیسائی، مسلمان، یہی تین آسمانی مذہب ہیں، تو اس نے تجربہ کرنا چاہا۔ وہ کاتب تھا، بہت اچھا لکھنے والا تھا، اس نے ایک بہترین کاغذ پہ تورات لکھی، اس سے رج کے تعریف کی تھی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ وہ یہودیوں کے پوپ کے پاس لے گیا کہ میں نے یہ بہت خوبصورت تورات لکھی ہے، اس کا ورق دیکھیں، رنگ دیکھیں، لکھائی دیکھیں، خط دیکھیں۔ انہوں نے اس کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا، اس کو انعام سے نوازا جائے، اس نے بڑا کم کیتا۔ پھر اس نے انجیل لکھی، اس میں اس نے تعریف کر دی، جو موجودہ انجیل تھی اس کو بھی بدل دیا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ پادری کے پاس لے کے گیا کہ یہ دیکھیں میں نے انجیل لکھی۔ انہوں نے بھی ایک تقریب کا اہتمام کیا کہ تو بڑا کم کیتا، بڑی خوبصورت کتاب تم نے لکھی ہے۔ پھر اس نے قرآن لکھا اور اس کی آیتیں ادھر کی ادھر کی، ادھر کی ادھر کی، اور مسلمانوں کے پاس آیا کہ میں نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے، انہاں لمبا پا لیا۔ ادعا، تجھے یہ جرت کیسے ہوئی کہ ادھر کی آیت ادھر یا ادھر کا لفظ ادھر؟ یہ قرآن کاغذوں میں بند نہیں ہے، مسلمانوں کے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ تجھے یہ جرت کیسے ہوئی تعریف کرنے کی، اس کو بدلنے کی؟ اسے وہاں سے سمجھ آ گئی کہ یہی مذہب سچا مذہب ہے، جس کی کتاب آج تک اسی طرح محفوظ ہے۔ تو قرآن دنیا کی عظیم کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جتنی یہ عظیم ہے آج ہمارے معاشرے میں اتنی ہی یہ مظلوم بھی، اس سے زیادہ مظلوم کتاب بھی کوئی نہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جن لوگوں کو یہ کتاب عطا کی گئی، جنہیں دی گئی یہ کتاب امت محمدیہ، وہ خود امت اس کے نزول کا مقصد آج تک سمجھ،
آج تک سمجھ نہ سکے۔ اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا اس کتاب کے ساتھ کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کتاب آئی کیوں تھی، یہ کتاب نازل کیوں ہوئی تھی۔ انہوں نے سمجھا یہ صرف کتاب برکت ہے۔ کیا ہے؟ نئی دکان بناؤ، اس کا ختم پڑھو، نیا مکان بناؤ، اس کا ختم پڑھو، فیکٹری بناؤ، طالب علم بلاؤ، یہ نری کتاب برکت ہے۔ قول و قرار کا ٹائم آئے تو کہو میں پیسے قرآن تے رکھ دینا، تو چک لے۔ انا للہ، اس امت نے اس قرآن کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ کیا سلوک ہوا ہے اس کتاب کے ساتھ؟ عدالت میں کھڑا ہے گواہ، اسے جج کہتے ہیں قرآن کی قسم اٹھا کے کہو، جو کہو گے سچ کہو گے۔ تو قرآن دی قسم چاہ کے گواہی دے میں فیصلہ قرآن دے حکمہ دے مطابق، اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی؟ میں نے فیصلہ تعزیرات ہند کے مطابق کرنا ہے۔ چور کی سزا کیا ہے؟ ڈاکو کی سزا کیا ہے؟ زانی کی سزا کیا ہے؟ جو قرآن نے فیصلہ کیا ہے میں نے وہ نہیں کرنا، میں نے تعزیرات ہند کے مطابق کرنا ہے۔ البتہ تو سر تے چاہ کے گواہی سچی دے، اس سے بڑی زیادتی کیا ہو؟ ساری زندگی بیٹی کو قرآن نہیں پڑھایا، نہیں پڑھایا، جب رخصت ہونے لگی ہے قرآن اس کے اوپر رکھا، بس قرآن کے سائے میں وہ جا رہی۔ یہ اس لیے آیا تھا کہ بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہو تو اس کا سایہ اوپر کر دیں آپ، یا عدالتوں میں گواہی دینے کے لیے اس کو سر پہ اٹھائیں، یا قول و اقرار اور قسم کے لیے اس کو استعمال کریں، یا لکھ لکھ کے تے گھول گھول کے پیتی جاؤ۔ بس یہ اس امت نے اس قرآن کا مقصد سمجھا، ریشمی غلاف میں لپیٹو، خوشبو لگاؤ، اس آنکھ سے لگا کے اس آنکھ سے لگا کے سب سے اوپر والے تختے پہ رکھ دو، بس ہم نے قرآن کا کیا کر دیا؟ اس کو پیٹھ نہیں کرنی، نا یہ پیٹھ نہیں کرنی اس کو۔ یہ اس امت نے قرآن کے نزول کا مقصد سمجھا۔ یہ مردوں کو بخشوانے کے لیے آئی تھی، اور پاگلو یہ تو زندوں کے لیے آئی تھی۔ ساری زندگی قرآن کے قریب نہیں آئے، اب پیچھے سے پڑھ پڑھ کے بخشا جا رہا ہے۔ اللہ ایڈا بھی بھولا نہیں۔ پتہ نہیں میرے جملے کہیں جتنا تسی سمجھ لیا، ساری زندگی قرآن پڑھا نہیں، قرآن دے نیڑے نہیں آیا، اب مرنے کے بعد اس سے پیچھے قرآن کیا بخشا جا رہا۔ یہ آپ نے اس کے نزول کا مقصد سمجھا ہے؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، سچی سچی بات کرنا، اگر کوئی آدمی کسی کا بیٹا چلا جائے سعودیہ، پھر وہاں جا کے گم ہو جائے، پتہ ہی نہ ہو کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا، ماں تڑپے، کئی سالوں کے بعد وہ اپنے والد کو خط لکھے عربی میں، کہ والد حیران ہوں گے کہ میرا بیٹا عربی میں خط لکھ رہا ہے۔ خط آیا والدین کے ہاتھ میں، ماں باپ کے ہاتھ میں، لکھا بھی گیا مدینے سے، تو یہ کیا کریں گے؟ نا، یہ بازار سے ایک ریشمی کپڑا لائیں گے، خط اس میں لپیٹیں گے، اے مدینے چو آیا، عربی میں لکھا ہوا، پھر اس کو چومیں گے، پھر آنکھوں سے لگائیں گے، پھر صندوق میں رکھ دیں گے۔ کریں گے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کریں گے؟
یہ آئیں گے مولانا کے پاس، مسجد کے خطیب کے پاس، بیٹا گیا ہے سعودی عرب، پاگل نے عربی میں لکھ دیا ہے، ہن اس دی ماں کدائی نہیں کھلوندی، وہ کہتی ہے خط سمجھاؤ میرے پتر لکھیا کیے، اسے چین نہیں آتا، کھانے کا اسے ہوش نہیں ہے، نیند نہیں آتی اسے، وہ کہتی ہے مجھے بتاؤ میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے۔ مولوی جی وہ تے غلطی کر بیٹھا تے تسی اس دا ترجمہ کرو تے دسو۔ مولانا نے خط پڑھا، وہ جدید عربی تھی، جدید عربی، اور ہم پڑھے ہوئے ہیں قدیم عربی۔ مولوی صاحب نے کہا اے جدید عربی ہے، اے ساڈی سمجھو۔ ہر زبان میں کچھ لفظ ایسے آ جاتے ہیں جو اصل لغت میں نہیں ہوتے ہیں، تو بولی بولتے ہیں لوگ۔ وہ کہیں لطیفہ ہے بھائی، پانی پلا رہے ہیں حاجیوں کو، عربی، جب قلت ہوتی تھی پانی کی تو حاجی مویا، اب ماں ان کو اس نے کیا کہا؟ مویا، حاجی مویا۔ ایک ہماری کوئی جٹنی تھی اس علاقے کی، اس کہ حاجی کیوں مویا؟ تو مویا نال تیرا پیو مویا، حاجی کیوں مویا؟ اب اس نے مویا دوسرا سمجھ لی، اس نے ماں ان کو کیا کر دیا؟ مخفف کر دیا، مویا۔ تو جدید عربی، اس میں ہم عربیوں کی جب بولی ہماری سمجھ میں ککھ نہیں آتا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، نہ اس میں مذکر کا نہ مؤنث کا کوئی لحاظ وہ نہیں کرتے۔ ہم تو لحاظ کریں گے کہ یہ مذکر کا صیغہ بولنا ہے، مؤنث کا صیغہ، وہ بولتے چلے جائیں گے۔ یہ گیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کرما لیے، وہ مولوی اور نہیں جواب دے گی، وہ دن میں میری سمجھ نہیں ہے۔ بیوی کہے گی یونیورسٹی جا، عربی کے کوئی پروفیسر ہیں، لیکچرر، وہ جدید عربی جانتے ہیں، ان سے ترجمہ کروا کے لا۔ اس نے کہا میرے کول سر کھڑکن دا ویل نہیں، دکان بھی کھولنی ہے، دفتر بھی جانا، ٹھہر جا کل کر لیں گے۔ کرنے دے گی؟ وہ کہے گی دکان جائے بھاڑ میں، میرے بیٹے نے لکھا کیا ہے مجھے بتا۔ جب تک اس خط کا ترجمہ نہیں سمجھ آئے گا کہ بیٹا خیریت سے ہے، کہاں ہے، کیا کرتا ہے، کیا لکھا ہے، والدین کو آرام نہیں آئے گا۔ اے لوگو، یہ قرآن اللہ کا خط ہے تمہارے نام، یہ اس نے خط لکھا ہے تمہارے نام۔ بیٹے کے خط کو سمجھنے کے لیے تڑپتے رہتے ہو، اس کو سمجھنے کے لیے کوشش نہیں کرو گے کہ رب تم سے کہنا کیا چاہتا ہے؟ رب تمہیں خطاب کرتا یا ایھا الذین آمنو، نہیں کرتا؟ خدا دی قسم اتنی بیری، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ کن سے خطاب کر رہا ہے اللہ؟ آگے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اس کی آپ کو خبر کوئی۔ کچھ علماء نے اس میں روڑے اٹکائے۔ علماء نے کہا قرآن کا ترجمہ ہر بندے کو نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے لیے 17 علموں کی ضرورت ہوتی ہے، پہلے 17 علم آن پھر قرآن پڑھے۔ بندے کا سر پیچھے جا لگتا ہے، پہلے 17 علم پڑھنے پھر قرآن، یہ بڑی مشکل کتاب ہے، ہر ایک کے پڑھنے کی بس کی بات نہیں، سمجھنے کے بس کی بات نہیں۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یسرنا، جس باب کا یہ صیغہ ہے اس میں تکلف کا مادہ پایا، تکلف معنی کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ یسرنا القرآن، مجھ سے جتنا زور لگ سکتا تھا
میں نے پورا زور لگا کے قرآن کو آسان کیا ہے، للذکر، نصیحت کے لیے، نصیحت کے لیے، فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، بس ہے کوئی جو تھوڑی سی توجہ کرے اور میں یہ نعمت اس کے سینے میں اتار دوں۔ قرآن تو کہتا ہے، اللہ تو کہتے ہیں میں نے پوری طرح اس قرآن کو کیا کیا ہے۔ تو یہ قرآن کس لیے آیا تھا؟ برکت حاصل کرنے کے لیے۔ علماء نے کہا آپ کے پڑھنے کی بس کی بات نہیں ہے، ہر بندے کو یہ نہیں پڑھنا چاہیے جی، اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے کہ اگر لوگوں نے قرآن پڑھ لیا تو انہیں اینکیں لگ جائیں گی، اینکیں لگیں گی تو تمہارے ماتا کے داغ ان کو نظر آئیں گے جو تم نے میک اپ سے چھپا رکھے ہیں، اس لیے تم کہتے ہو انہوں انا ران دو، ان کو قرآن کے قریب نہ لیں۔ ہم قصے سنائیں، سیف الملوک سنائیں، وارث شاہ کی ہیر سنائیں، دوڑے مائیے مرثیے، حکایتیں، واقعات، جھوٹی روایتیں سناتے رہیں، قرآن کے قریب آ گئے، قرآن نے تو دماغ روشن کر دیں۔ علماء نے کہا اس کے قریب نہ جاؤ۔ بندیالوی کہتا ہے جتنے نوجوان بیٹھے ہو، اگر تمہارے پاس وقت نہیں ہے ہمارے پاس پڑھنے کا، تم وقت نہیں دے سکتے ہو، ورنہ پڑھنا تو یہ سبکن چاہیے، کسی کی شاگردی قبول کر کے سبکن پڑھنا چاہیے۔ سبکن پڑھے سوا ہے تو مشکل، لیکن ایک طریقہ ہے، بازار سے قرآن والا ترجمہ لیجئے، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ ان کا نام میں نے اس لیے لیا کہ یہ دیوبند کے مدرسے سے پہلے کے ہیں اور بریلی کے مدرسے سے پہلے۔ میں کچھ باتیں جو میرے کلپ وائرل ہوتے ہیں ان میں ایک میرا کلپ تھا جس میں نے کہا تھا دیوبندی بریلوی کسی مذہب کا نام نہیں ہے، یہ مذہب نہیں ہے، نجات کا دار و مدار دیوبندی ہونے پر اور بریلی ہونے پر نہیں ہے۔ تو میں نے وہاں ایک بات کہی تھی کہ اگر صرف دیوبندیوں نے جنت میں جانا ہے تو دارالعلوم دیوبند سے بننے سے پہلے جو لوگ گزر گئے وہ کہاں جائیں گے؟ اور آج بھی جو سعودی عرب میں ہیں، مصر میں ہیں، سارے علاقوں میں ہیں، وہ تو دیوبندی نہیں، نہ وہ بریلوی نے تو وہ کہاں جائیں گے؟ یہ اسی طرح ہے جس طرح علی گڑھ کے پڑھے ہوئے کو علیق کہہ دیتے ہیں، علیق، یہ علی گڑھ کا پڑھا ہوا ہے، اور جامع ازہر کے پڑھے ہوئے کو ازہری، اور مظاہر العلوم کے پڑھے ہوئے کو مظاہری، تو جن کی نسبت دیوبند کے مدرسے کی طرف ہے وہ دیوبندی، اور جن کی نسبت بریلویوں مدرسے کی طرف سے وہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ مشرب ہے، مذہب نہیں ہے، نہ دیوبندی کوئی مذہب ہے نہ بریلوی کوئی مذہب ہے۔ اس پر جناب ہمارے شہر کے ایک اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے اس پر ایک کلپ چڑھایا اور انہوں نے کہا کہ بندیالوی صاحب مان گئے ہیں دیوبندی بریلوی کوئی مذہب نہیں، تو اسی انہوں نے دعوت دین دیا کہ اہل حدیث ہو جاؤ۔ واہ! میں نے یہ کہا کہ میرے پاس مذہب نہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور امام اعظم امام حنیفہ کے مقلد ہیں۔ اور انہوں نے ایک عجیب بات کہی، انہوں نے کہا نبی پاک کے زمانے میں جب حدیث بیان ہوتی تھی تو مسلک اہل حدیث تو اس وقت بھی تھا، مسلک اہل حدیث، لفظ سنیں ذرا، مسلک تو ایک محدود ہے، مسلک اہل حدیث تو اس وقت بھی تھا۔ میں چونکہ اس کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ میرا تو مقصد تھا اختلاف کو ختم کیا جائے، وسیع نہ کیا جائے، تو پھر میرا کلپ ان کا کلپ، میرا کلپ ان کا کلپ، تو میں تھوڑا جا مصروف آدمی ہاں، میرے کو تو وقت کوئی نہیں اتنا کہ میں اسی چکر میں پڑا رہوں۔ میں نے کہا واہ، حدیث جب سے حدیث تھی اس وقت سے مسلک اہل حدیث تھا، کیا بات ہے جی،
جب سے حدیث تھی اس وقت سے مسئلہ کہ اہل حدیث تھا. میں نے کہا نبی پاک غار سے نبوت ملنے کے بعد اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور آ کے کہا دسرونی زمبلونی, مجھے کمبل اڑا دو مجھے سردی لگی ہے. یہ پہلی حدیث ہے. ایک طرف نبی پاک ہے, ایک طرف خدیجہ ہے. انہاں دونوں وچوں کس دا مسلک اہل حدیث ہے جی؟ اللہ کے بندوں, کوئی عالموں والی بات کیا کرو, جاہلوں والی بات کرتے ہو. اچھا پھر فیصل آباد کے ایک بریلوی عالم ہیں, ایک کلپ انہاں چار دیتا. انہوں نے کہا جی سرگودا کے 2 عالم ہیں, ایک دیوبندی ہے ایک بریلوی ہے. میرا نام لیا, میری تھوڑی سی تحسین کی کہ جو کچھ بندیالوی صاحب نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے, اور دوسرے عالم نے جو کہا ہے اس نے ڈنڈی ماری. لیکن بندیالوی صاحب نے جو کچھ کہا یہ صحیح کہا ہے. لیکن آگے اس نے کہا ہے کہ اگر دیوبند اور بریلی یہ مذہب نہیں ہے اور اس پر نجات کا دار و مدار نہیں ہے تو پھر ان سے پہلے جو علماء گزرے ہیں ان پر اتفاق کر لیں. مثلا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, ان کے مسلک کو دیکھ لیں. میں نے کہا واہ, میں نے کہا نجات کا دار و مدار دیوبندی بریلویت پہ نہیں ہے. آپ نے کہا شاہ عبد العزیز پہ اتفاق کر لیں. شاہ عبد العزیز پہ اتفاق کیوں کریں جب میرے نبی پاک نے خود بتایا ہے. آپ سے پوچھا گیا نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا, آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس رستے پہ میں چلا اور میرے صحابہ چلے. میرے نبی کا راستہ بھی قرآن والا تھا, صحابہ کا راستہ بھی قرآن والا تھا. تمہارے ہمارے درمیان جو اختلافی مسئلے ہیں وہ قرآن سے حل کر لیتے. شاہ عبد العزیز سے کیوں حل کر لیں, کسی عالم سے ہم کیوں حل کروائیں, قرآن سے حل کروانا چاہیے. تو یہ نوک جھوک چلتی رہتی ہے. مجھے آج کل بڑا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے حضرت معاویہ کے مسئلے پر. میرے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں, پھر سوشل میڈیا پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, گالیاں دی جا رہی ہیں, اور میں نے بالکل جواب نہیں دیا, بالکل کسی کو جواب نہیں دیا. اللہ نے میری جگہ پہ 20 بندے ان کے مقابلے میں کھڑے کر دیے. وہ جواب دے رہے ہیں میری طرف سے, انگلینڈ سے, برطانیہ سے, وہاں سے منہ توڑ کے رکھ دیا انہوں نے. دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن صرف کتاب برکت نہیں, صرف کے لفظ پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کتاب برکت نہیں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں, کتاب برکت ہے, صرف کتاب برکت نہیں. کتاب برکت بعد میں ہے, صحیفہ ہدایت پہلے ہے, اور ہدایت تب ملے گی جب اس کو سمجھ کے پڑھو گے. یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ رب کیا کہنا چاہتا ہے. تو ہمارا دورہ تفسیر کا آغاز ہوگا انشاءاللہ 22 تاریخ کو, 22 مارچ انشاءاللہ, 22 مارچ صبح 8 بجے. یہاں جو نوجوان آئے ہو, کالج کے, یونیورسٹیوں کے, سکولوں کے بچے ہیں, سکول تے تواڈے اونج بند نے, کرونا آ رہا ہے, تو آؤ ادھر اس فارغ وقت سے فائدہ حاصل کرو اور اللہ کا قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لو. اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں. اس کی سند بھی باقاعدہ جاری ہوگی, آپ کو سند بھی اس کی جاری کی جائے گی. آپ کے پاس سند ہوگی کہ میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے اور میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی. جو نوجوان ہیں, تاجر لوگ بھی وقت نکالیں وقت, ایسا وقت طے کر لیں اپنے کلیگ کے ساتھ, ساتھی کے ساتھ, کہ اتنے ٹائم میں بھائی 5 گھنٹے, یہ ٹائم ہوگا صبح 7:30 سے 1 بجے تک, 12:30 1 بجے تک, زور سے پہلے فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ. بس 5 ساڑھے 5 گھنٹے روزانہ کے آپ نے دینے, اور صرف 45 دن ہیں. 45 دنوں میں اگر اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے. چلو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, شاید کسی کے دل میں امنگ پیدا ہو جائے. یار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ حدیثیں وہ روایت کرتے ہیں میرے نبی سے.
فرماتے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ نے مجھے دعا دی تھی، اور ایک وجہ یہ تھی کہ صفہ کے جو لوگ تھے نا، وہ کچھ کھانے پینے تجارت کے لیے کبھی باہر چلے جاتے تھے، اور میں ہر وقت خدمت محمد مصطفیٰ میں پڑا رہتا تھا صلی اللہ ہو۔ میں کہتا تھا میں بازار چلا جاؤں، پیچھے آپ کوئی موتی رولیں، سننے سے رہ نہ جائے۔ بعض اوقات میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا، لوگ سمجھتے مرگی ہے، میں پڑا ہوتا تھا، لیکن بھوک کی وجہ سے۔ ایک دن میں پڑا تھا، حضرت صدیق اکبر آئے، میں نے ایک آیت کا معنی پوچھا جس کا مفہوم یہ بنتا تھا بھوکھیاں نو کھانا کھوایا کرو۔ انہوں نے معنی بتایا، چلے گئے۔ حضرت عمر آئے، میں نے آیت کا معنی پوچھا، انہوں نے معنی بتایا، چلے گئے۔ آقا نامدار آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آیت کا معنی پوچھا، آپ مسکرائے، فرمایا اللہ کا جون لگدا بھوک لگی ہے، چل میرے نال۔ اٹھایا، مسجد میں لائے، گھر بندہ بھیجا، کوئی چیز ہے، میرے مرید نو بھوک لگی ہے۔ یہ مرید کا لفظ میں نے جان بوجھ کے بولا ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیر انج ہوندے نے، مرشد ایسے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر آؤ گے تو کیا لاؤ گے، ہم آپ کے گھر جائیں گے تو کیا دو گے، یہ چکر لگاتے ہیں مریدوں پر۔ ایک کٹا کھول دے، ایک بچی کھول دے، ایک بکری کھول دے، وہ آگے جٹ سمجھتا ہے اگر میں نے کھول کے نہ دی نہ انہ دی آ پہ جائے گی تو میں بالکل ختم ہو جاؤں۔ وہ بتائے ہوئے نا کہ ہماری پھو میں بڑا اثر ہے اور ہماری چھو میں بڑا اثر ہے، اساں پہنچی ہوئی سرکار ہاں، ساڈا رب نال تعلق ہے، تو وہ بیچارہ کھول کے دے دیتے۔ ایک ڈاکو ہوتا ہے جو پستول رکھ کے کہتا ہے بھی کھول دے، ایک یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے گھر بندہ بھیجا، مرشد نے اپنے گھر بندہ بھیجا، میرے مرید نو بھوک لگی ہے، کوئی شے ہے، دودھ کا ایک پیالہ آیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں خوش ہو گیا، بے میرا تے پیٹ بھر جائے گا۔ میرے آقا نے کہا صفہ والے سارے طالب علموں کو بلا کے لا، وہ 200-250، میں نے کہا ایک پیالہ۔ پھر میں نے دل میں سوچا شروع تو میرے تو ہی کرنا نے نا، تجھے بچ گیا تو وہ بھی پی لیں گے۔ لیکن جب وہ آ گئے تو آپ نے مجھے کہا ابو ہریرہ انہاں نو پیوا، سارے پی گئے، پیالہ لبالب بھرا ہوا ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، بھرا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پی، میں نے پی، آپ نے فرمایا اور پی، میں نے اور پی، آپ نے فرمایا اور پی، میں سیر ہو گیا۔ سب سے آخر میں مرشد نے پیا، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو، سب سے آخر میں مرشد نے پیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن انہیں میرے آقا نے کہا ابو ہریرہ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی آفر ہے بھائی، آفر کرنے والا کون ہے؟ آفر کرنے والا کائنات کا آقا، تاجدار دو عالم، رحمت للعالمین ہے۔ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ اس درویش نے مانگا تو کیا مانگا، نہ زمین مانگی، نہ کوئی قطع مانگا، نہ کوئی باغ مانگا، نہ کھجوریں مانگی، نہ کوئی سواری مانگی۔ کہتا ہے اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر من کوئی نصیحت کر دو، کوئی نصیحت کر دو۔ سناؤں اب اس آفر کے مقابلے میں جب حضرت ابو ہریرہ نے کہا مجھے کوئی نصیحت کر دو، تو میرے آقا نے کیا نصیحت کی؟ آپ نے فرمایا
तअल्लमिल कुरान वअल्लिमहु अन्नास, सारी जिंदगी कुरान सीखता रहे और सारी जिंदगी लोगों को कुरान पढ़ाता रहे, सारी जिंदगी कुरान पढ़ता रहे, सीखता रहे, लोगों को पढ़ाता रहे। अगले जुमले सुनो, इसके बाद शायद आपके दिलों में कोई उमंग जाग उठे कि हम भी इस क्लास में हिस्सा लें और कुरान पढ़ें। फरमाया अबू हुरैरा, अगर कुरान पढ़ते पढ़ाते तेरी मौत वाक़या हो गई तो दफन के दिन से लेकर क़यामत की सुबह तक हर रोज 70,000 फरिश्ते तेरी कब्र पर रब की रहमत और मग़फ़िरत लेकर उतरते रहेंगे, उतरते रहेंगे। 70,000 फरिश्ते, 70,000 फरिश्ते। अगर इस वाक़ तेरी मौत वाक़या हो गई, एक और रिवायत में आया, अगर इल्म हासिल करते हुए मौत वाक़या हो जाए तो अल्लाह उस बंदे को शहीदों में खड़ा कर दे। फिर जब इल्म हासिल, इससे बड़ा इल्म क्या है? दीन का इल्म, कुरान के इल्म से बढ़कर क्या हो सकता है? सबसे बड़ा इल्म कुरान का है। क्या कहा? खैरुकुम। पढ़ो, जिनको याद है पढ़ो। लिखी तो स्कूलों उत्ते होंदी जिथे कुरान दे नेड़े तुसी नहीं जाते। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। अल्लाहु अकबर। कोई इसकी तह में तो उतरे यार, और खुदा के लिए इसके तह में उतरे। कहने वाला कौन है? हमें किसी से एजाज लेने की क्या जरूरत है? हमें किसी से सनद लेने की क्या जरूरत है? हमें कोई हकीर जानता है तो जाने, हमें क्या है? कायनात के सबसे सच्चे और सुच्चे शख्स ने हमें यह सनद दी थी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और फिर कुरान पढ़ाता है। मेरे आका ने मुझे सनद दी है। और यहां आपने तवज्जो की, पढ़ने वालों का जिक्र पहले किया, हालांकि उस्ताद का जिक्र पहले करना चाहिए था ना। यहां तालिब इल्मों का जिक्र पहले किया। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमा। जो तुम में से कुरान पढ़े, इल्म हासिल करे, जो तुम में से कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है, खैरुकुम, तुम में बेहतर वही। तो आप अपना ज़हन बनाएं, नौजवान अपना ज़हन बनाएं, कुरान से अपनी नज़रें गुजारें तो सही यार। एक एक आयत से आप गुजरेंगे, एक एक हिस्से से आप गुजरेंगे, उसका तर्जुमा आप देखेंगे, उसकी तफसीर आप पढ़ेंगे। इसमें ख़वातीन के लिए भी इंतज़ाम होगा, मस्तूरात के लिए भी। कोई बच्चियां, हमारी बेटियां घरों में फ़ारिग हैं, स्कूल की तालीम से फ़ारिग हैं, यूनिवर्सिटी की तालीम से फ़ारिग हैं, घर में, तो आप थोड़ा सा उनका ज़हन बनाएं। आपकी बेटी है, भतीजी है, भांजी है, उसका ज़हन बनाएं कि बेटा ये चंद दिन हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ लें, अल्लाह का कुरान समझ लें, अल्लाह का कुरान सीख लें, कुरान का तर्जुमा आ जाएगा, तफसीर आ जाएगी। देखो, कुछ भी हासिल ना हुआ ना, कुछ भी समझ ना आई ना, इंशाअल्लाह वो बेटी तौहीद में पुख्ता हो जाएगी इंशाअल्लाह। और ये भी बड़ी नेमत है, ये भी बड़ी नेमत है, वे शिर्क की समझ आ जाए और पुख्ता मुवाहिद बन जाए। तो आप अपनी बेटियां, बहनें, भांजियां, भतीजियां, उनका भी ज़रा ज़हन बनाएंगे। जो नौजवान हैं उनको मैं कह रहा हूँ, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, कुछ लोग रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो रिटायर हो चुके हैं अपने सरकारी काम से, तो वो घर में रहते हैं, तो उनके लिए तो बड़ा नादिर मौका है कि चले आएँ,
کچھ وقت گھر سے باہر گزاریں، کچھ گھر بھی سکون ہوئے، وہ بھی تنگ ہونے نہ کلوں، تو آئیں ہمارے پاس وقت گزاریں۔ قرآن پاک کا نسخہ بھی ہم دیں گے، لکھنے فوائد لکھنے کے لگا جو سامان ہے وہ بھی ہم دیں گے انشاءاللہ، اور آخر میں آپ کو سند بھی جاری ہوگی اس بات کی کہ انہوں نے ترجمہ اور تفسیر قرآن کی ہمارے جامعہ میں پڑھی تھی۔ تو آپ لوگ میں عہد تو نہیں آپ کو پتہ ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں، عہد لینے کا، وعدہ لینے کا، اقرار لینے کا میں قائل نہیں ہوں کہ میں گناہ گار ہوں گا، آپ بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ مسجد میں بیٹھ کے آپ وعدہ کریں گے، میں آپ کہوں نا ہاتھ کھڑے کرو جی تو سارے ہاتھ کھڑے کر دیں گے، نہ میں بالکل نہیں کہوں گا، نہ میں زبانی آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ وعدہ وہی بندہ اپنے دل میں کرے، اور کرے بھی اس ہستی سے جو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، دلوں کے راز بہتر جانتا، اس سے وعدہ کرنا ہے کہ میں نے خود پڑھنا ہے، اپنے بیٹے کو، بھتیجے کو، یا کسی کو میں نے تیار کرنا ہے، تو یہ 22 تاریخ کو صبح 8 بجے۔ خواتین جو ہیں وہ 22 تاریخ کو نہ آئیں، وہ اپنا داخلہ 27 تاریخ کو کروائیں، کیونکہ یہاں مسجد میں وفاق کا پیپر ہوں گے، تو خواتین کے لیے چونکہ یہاں انتظام ہے تو ہم دورہ تفسیر سامنے مدرسے میں شروع کر لیں گے دو دنوں کے لیے۔ وہ ابتدائی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہم پڑھا دیتے ہیں، تو خواتین جو ہیں وہ 27 تاریخ کو اس میں اگلے ہفتے صبح آ کے اس کلاس میں وہ شامل ہو جائیں۔ درس قرآن 18 بلاک میں نہیں ہوگا، اور اب درس قرآن انشاءاللہ عید کے بعد دوبارہ انشاءاللہ آپ کی اللہ زندگی کرے، میری صحت کے ساتھ رکھے، تو عید کے بعد ہم اس کو شروع کریں گے، اور آج سے ہم اس درس کو ختم کر رہے ہیں جی۔ مغرب کے بعد معاویہ مسجد میں تجوید کی کلاس ہوتی ہے، مغرب کے بعد یہاں تجوید کی ایک کلاس لگتی ہے جی۔ آج کل بازار جلدی بند ہو جاتا ہے، اگر کوئی آپ میں سے تاجر چاہتا ہے کہ اپنے قرآن کی اصلاح کر لے، میں صحیح قرآن پڑھوں، تلفظ میرے صحیح ہو جائیں، روانگی میری صحیح ہو جائے، تو اس کے لیے نادر موقع ہے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد اس کلاس میں شامل ہوں۔ دیں جی اذان۔